قابل نفرت، یعنی بات تو یہ آئی ہمارے ہاں یہ اجمی تصوف سے، ساتھ ہی ہمارے بسنے والے ہندو ان کے ویدانت کے اندر بنیاد یہ ہے ساری کہ انسان کی روح خدا کی روح کے اندر ایک حصہ تھی، یہ اس کی روح کا ایک حصہ جدا ہو کر اس سے کہیں نیچے آ گیا، گر گیا اور آ کے یہ مادے کے دلدل میں پھنس گئی روح۔ اب یہ چیختی ہے، چلاتی ہے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے کروڑوں چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس روح کو مادے کی دلدل سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ اس قدر دلدل مادہ جو ہے اس طرح خبیث ہے، یہ نکلنے نہیں دیتا روح کو، اس کی علائشوں کے اندر یہ پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ منتہا زندگی کا اس کے نزدیک یہ ہے کہ اس مادہ کی دلدل سے ترک کر کے علائشوں کو دور کر کے پاک و صاف اس سے ہو کے کوئی ذرا سا دھبا بھی نہ رہے اس مادی کائنات کا، پھر یہ روح جو ہے جا کر پھر روح خداوندی میں جا کے مل جائے۔ لو ایز یو ار، یہ اندازہ لگائیے یہ سارا کچھ کرنے کے، یہ ہے تصوف، یہ ہے ویدانت۔ ہندوؤں کا تصوف بھی یہی، کرسچن کے آپ کے یہاں مسٹیسزم بھی، ان کے یہاں کے سینٹس کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیے، سب سے بڑا سینٹ ہے جی، کیا کارنامہ سر انجام دیا جی، یہ ساری عمر نہایا ہی نہیں، ملاحظہ فرما۔ یہ صاحب بہت بڑے سینٹ ہیں جی، یہ کیا ہوا کہ جی یہ اپنے کتے کے ساتھ مل کے کھانا کھایا کرتے تھے، بہت اچھا، چلو کھا تو لیتے تھے۔ یہ کون ہے جی، انہوں نے کھایا ہی نہیں اور آگے بڑھ گئے وہ۔ یہ وہ ہیں، یہ اپنی جوئیں نہیں مارا کرتے تھے۔ مادی زندگی کو اتنا قابل نفرت سمجھنا، یہ تھا وہ تصور۔ دین خداوندی سے اس قدر پرہیز کیا، نفرت، سرکشی، یہی آپ کے ہاں تصوف میں تو آپ دیکھیں گے ان کے ساری زندگیاں ان کی یہ صاحب کہ جی وہ وہاں دنیا کو ترک کر کے وہ چلے گئے، وہ کنویں میں الٹے لٹکا کرتے تھے، گئے تو ماں نے ایک لکڑی کی روٹی دے دی ان کو، بھوک لگتی تھی تو اس کو منہ مار لیتے تھے لکڑی کی روٹی کو۔ ترک دنیا، یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں یہ جن کو مقربین بارگاہ خداوندی کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کے کارنامے یہ ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کس طرح سے ترک کیا۔ سوچئے تو صحیح، دین خداوندی کی خلاف ورزی نہیں، نفرت اس سے اس قدر۔ اس تصوف کا نتیجہ تو پھر بھوگنا پڑ رہا ہے نا قوموں کو۔ وہ تصوف میں ہی نہیں رہا، وہ شریعت والوں نے بھی جب دیکھا کہ مقربین کی نشانی یہ ہے، انہوں نے بھی اپنے ہاں اس قسم کی روایتیں بنا لی۔ دنیا جیل خانہ ہے، عموماً اس میں قیدیوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تصوف نہیں، یہ شریعت کی یہ روایتیں ہیں آپ کے ہاں۔ دنیا ایک لاش ہے اور جو اس کی طرف جانے والا ہے وہ کتا ہے جو لاش کی طرف جاتا ہے۔ وہی نفرت، وہی دین خداوندی کے اس حصے سے انکار، سرکشی، عذاب سامنے ہے۔ پوری کی پوری قومیں ہزارہ سال کی ان کی تاریخیں دیکھ لیجئے، جنہوں نے کائنات کے متعلق یہ نظریہ زندگی اپنے ہاں رکھا، اس کے نتائج سامنے ہیں، آج سامنے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ دین اسی سے کامل نہیں ہوا۔ دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جو انسانیت سے متعلق ہے، انسانوں کے جسم سے نہیں، انسانیت سے متعلق ہے، جہاں واسطہ دام و دد سے نہیں پڑتا، پتھروں سے اور حیوانوں سے نہیں پڑتا، انسانوں سے معاملہ جہاں پڑتا ہے، وہ دین ہے دین خداوندی جو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ دو ہیں دین، ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے الاسلام ہوتا ہے۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے قوانین وحی خداوندی کے مطابق ان کو استعمال میں لانا، بھائی یہ ہو گیا جی اسلام۔
پہلا حصہ بھی آ گیا ہے، دوسرا حصہ بھی اس میں شامل ہو گیا. نتیجہ اس کا اسی زندگی میں، اسی دنیا میں جنت کی زندگی گزار لینا، اس خطہ ارض کو ارضی جنت بنا دینا، فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان قوتوں کو اقدار خداوندی کے مطابق نوع انسانی کی منفعت کے لیے استعمال کرنا، یہ ہو گیا اسلام. اب اگر اس میں وہی حصہ رکھا جائے، وہ جو پہلا حصہ میں نے عرض کیا ہے، یعنی صرف مادی کائنات، اسی کائنات کی طبعی زندگی، طبعی قوانین، جتنا جی چاہے مسخر کرے، اور یہ دوسرا حصہ جو انسانیت کا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے، ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ادھر اپنے ذہن میں مذہب کا ایک تصور قائم کر لیا جائے اور اس سے اس حصہ جو ہے خدا کے دین کا، اس سے نفرت برتی جائے، یہ بھی ہو گیا. تو یہ دونوں میں سے ایک کے متعلق ہوا نا. قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا ان لوگوں کی یہ ہے زندگی کی نظریہ زندگی کے کتاب اللہ کے ایک حصے پر ایمان رکھے اور اس کے دوسرے حصے سے انکار کرتے. اس نے تمام زندگی کو کتاب اللہ کہہ دیا. صحیفہ فطرت بھی تو کتاب اللہ ہے، وہ کسی نتھو ماجر کی تو لکھی ہوئی نہیں ہے، انسان تو لکھ ہی نہیں سکتا. بہت بڑا سائنٹسٹ ہے غالباً سلیون ہے، اس نے کہا وی اونلی ریڈ دی بک آف نیچر وی کانٹ رائٹ اٹ. ہم کتاب فطرت کو صرف پڑھتے ہیں، کتاب فطرت کو انسان لکھ نہیں سکتا. کتاب فطرت تو کتاب اللہ ہے، اور اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے جسے وحی خداوندی یا آپ قرآن کہہ لیجیے. یہ دونوں حصے اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ دین خداوندی مکمل ہوگا. کہا کہ کیا یہ روش اختیار کرتے ہو کہ اس کے ایک حصے سے تم پر ایمان رکھتے ہو، دوسرے حصے سے تم انکار کرتے ہو. کہا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی کوئی اس قسم کی روش اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور رسوائی، وہ جو اس کتاب کو نگلیکٹ کرنے والوں نے کیا تھا. اور دوسرے حصے کو نگلیکٹ کرنے والے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ جو انسانی زندگی کے نتائج کا وقت ہوگا اس میں شدید ترین عذاب ان کے لیے ہوگا. اب دونوں کو ملانے کا نام وہ ہوا جسے آپ اسلام یا دین کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک حصے کو صرف لینا اور دوسرے کو نگلیکٹ کر دینا جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہوگا. اور لینا نگلیکٹ کرنا میں نے عرض کیا کہ اگر وہ صرف مادی کائنات کے اوپر جانے والے انسانیت کی اقدار کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ اشد عذاب ہے. یہ اپنے آپ کو فریب دینے والے، یہ دین نہیں، یہ مذہب کرتا ہے، یہ تصوف کرتا ہے کہ خدا کی اتنی بڑی کائنات اور اس کے اتنے بڑے دین سے نفرت برتتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ذلت اور خواری. اسلام کی زندگی ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے پیدا ہوتی ہے. یہ ہے اہمیت عزیزان من، یہ قوانین فطرت کی، یہ ہے اہمیت اس مادی زندگی کی. مادی زندگی یا اس کو مسخر کیے بغیر تو دین خداوندی یا یہ جو انسانیت سے متعلق دین ہے اس سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا. یہ مادہ تو وہ گھوڑا ہے جس پہ سوار ہو کر آپ منظر کی طرف جائیں گے. سواری اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جائیں گے کہاں آپ؟ یہ جو چیز ہے ان دونوں کا امتزاج، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن. ایک مصرے میں یہ شخص
اتنی بڑی حقیقتیں بیان کر جاتا ہے ایسا. وہ کہا ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے؟ از کلید دین در دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کا ہر دروازہ کھولتا ہے. دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولنا، یہ ہے اسلام. عزیزان من، جس نے دنیا کے دروازے کوئی قابل نفرت سمجھا، اس نے کھولنا کیا؟ اور اس کے پاس اگر چابی ہے تو رکھی رہے. یعنی چابی ہو اور وہ تالا ہی کوئی نہ ہو، اور تالا ہو تو آپ کہیں کہ کھلتا ہی نہیں ہے، تو یہ چابی کیا کر لے گی؟ یہ چابی پھر دین نہیں رہتی، پھر یہ مذہب بن جاتی ہے. پھر وہ چابی اپنی پرستش کرانے لگ جاتی ہے، بڑا بڑا سنبھال کے اس کو رکھتے ہیں. پھر اس کو وہ ریشمی رومالوں میں لپیٹ کر اور عطر وغیرہ سنگھا پر اس پہ بڑی بڑی شاندار عمارتیں بناتے ہیں. اس کی پرستش ہو رہی ہے، چابی کی پرستش ہو رہی ہے. کیونکہ جو اس کا مصرف تھا دروازہ کھولنا، دروازے سے تو نفرت پیدا ہو گئی. اس کے قریب نہیں جانا، مادے کا دروازہ ہے. چابی لیے پھر اس کا نام مذہب ہوتا ہے. عزیزان من، چابی کی پرستش اور چابی سے دنیا کے دروازے کو کھولنا، یہ ہے دین. اور یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کیا، اور مسخر کرنے کے بعد پھر انہیں اقدار خداوندی کے مطابق انہیں استعمال کیا. اس چابی سے دنیا کے ہر دروازے کو کھولا. یہ ہے قرآن. یہ کہنے کے بعد اس نے جب کہا، مثال دے دی، مہلت کے وقفے کی، اور کہا کہ فنعم القادرون کے کائنات کی ہر شے میں ہم نے اسی قسم کے قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں. اب مثال بیان ہو رہی ہے. سب کدھر آ گیا قرآن؟ عجیب انداز ہے اس کا. علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا بار عرض کیا جائے، کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. توجہ دلا رہا ہے خارجی کائنات کی طرف. پانی پلانے آیا ہے، شکریہ. علم نجعل الارض کفاتا، بات چلی ہوئی ہے جی زمین ساکن ہے یا گھومتی ہے. ایک عرصے تک خود مغرب کے سائنٹسٹ بھی اسی نتیجے پر رہے کہ یہ ساکن ہے، بلکہ چپٹی ہے. گول بھی سمجھ میں نہیں بات آتی تھی، لیکن ساکن تو وہ کہتے چلے آئے. ان میں سے جس نے پہلے یہ انکشاف کیا، جس نتیجے میں پہنچا کہ یہ گھومتی ہے، تو اس کو تو انہوں نے سزائے موت دے دی تھی بیچارے کو. اسے کہا تھا پادری نے آخری وقت میں کہ اب ہی کہہ دے کہ یہ ساکن ہے. کہنے لگا جب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں گھومتی ہے تو میں کیسے کہہ دوں ساکن ہے. یہ ہے ایمان کا استحکام، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ شہادت دے رہا ہے اس چیز کی کہ میں نے خود دیکھا اس کے. یہ شہادت ہے. یہ وہ شہادت نہیں ہے جو آپ کا مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہ الفاظ ہیں صرف. وہ حقیقت بیان کر رہا تھا کہ جب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ زمین گھومتی ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں گھومتی. کیا بات ہے. اور پھر ایک عرصے تک باتیں چلی. وہ جنہوں نے اس دین خداوندی میں اس قدر تحقیق کی تھی، اکتشافات کیے تھے، وہ تو پھر اس گھومنے کے بعد پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے. آپ کے ہاں آج تک بھی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ زمین ساکن ہے، گھومتی نہیں ہے. مدینہ منورہ کی یونیورسٹی